چینی مٹی کے برتن کی شہزادی۔ ایک دور دراز بادشاہت جو اپنی خوبصورت اور نفیس چینی مٹی کے برتنوں کے لیے مشہور تھی، وہاں ایک خوبصورت شہزادی مہرالنساء رہتی تھی۔ وہ نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی ہنر مندی اور چینی مٹی کے برتنوں پر منفرد نقش و نگار بنانے کی مہارت کی وجہ سے مشہور تھی۔ مہرالنساء کا دل سادہ اور نرم تھا۔ وہ اپنے والد بادشاہ جمال خان کی ریاست کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی، لیکن اس کے دل میں ایک راز تھا۔ وہ خواب دیکھا کرتی کہ ایک دن اس کے تخلیق کردہ برتن زندہ ہوں گے اور لوگوں کے لیے خوشی اور سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ ایک دن مہرالنساء اپنی محل کے باغیچے میں بیٹھی ہوئی چینی مٹی کے ایک نئے برتن پر خوبصورت پھولوں کے نقش و نگار بنا رہی تھی۔ اچانک ایک پراسرار بوڑھی عورت وہاں آئی اور شہزادی سے مخاطب ہو کر بولی، شہزادی، تمہارا خواب جلد حقیقت میں بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی تخلیقات میں محبت اور قربانی کو شامل کرنا ہوگا۔ مہرالنساء نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں اور میرے خواب کے بارے میں کیسے جانتی ہے؟ بوڑھی عورت مسکرائی اور کہا، میں ایک جادوگرنی ہوں جو تمہارے دل کی نرمی کو محسوس کر سکتی ہے۔ اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ تمہاری تخلیقات زندہ ہوں تو تمہیں ان کے لیے اپنی محبت قربان کرنی ہوگی۔ شہزادی نے بلا جھجک حامی بھر لی۔ جادوگرنی نے ایک جادوئی گلاب اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، یہ گلاب جب مرجھائے گا تو تمہاری تخلیقات زندہ ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد تمہاری محبت کا امتحان ہوگا۔ مہرالنساء نے اپنے کام میں جادوئی گلاب کی خوشبو شامل کی اور خوبصورت چینی مٹی کے برتن بنانا شروع کر دیے۔ ان کے رنگ اور نقوش دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا، لیکن ایک دن جب گلاب مرجھا گیا تو محل میں عجیب سی رونق آ گئی۔ برتن زندہ ہو گئے۔ یہ زندہ برتن محل کے ہر کونے میں گھومنے لگے۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھے بلکہ لوگوں کی مدد کرنے کے قابل بھی تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو برتن دوا لے آتے، اگر کسی کا دل اداس ہوتا تو وہ گانا گا کر خوشی پھیلاتے۔ زندہ برتنوں کی خوشخبری پورے ملک میں پھیل گئی، لیکن بادشاہت کا ایک پڑوسی حکمران ظالم بادشاہ توران ان برتنوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ اس نے محل پر حملہ کر دیا اور زندہ برتنوں کو قید کر لیا۔ مہرالنساء اپنے برتنوں کو بچانے کے لیے میدان میں اتری۔ اس نے توران کے سامنے اپنی قربانی پیش کرتے ہوئے کہا، اگر تم میرے برتنوں کو آزاد کر دو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ توران جو شہزادی کی خوبصورتی سے متاثر تھا مان گیا، لیکن جیسے ہی اس نے برتنوں کو آزاد کیا، وہ برتن اپنی طاقت سے توران کی فوج کو شکست دینے لگے۔ شہزادی کی قربانی اور برتنوں کی وفاداری نے توران کو بدل دیا۔ اس نے شہزادی سے معافی مانگی اور اپنی فوج واپس بلا لی۔ شہزادی مہرالنساء کی محبت اور ہمدردی نے سب کو متاثر کیا۔ جادوگرنی دوبارہ نمودار ہوئی اور بولی، شہزادی، تمہاری محبت نے نہ صرف تمہارے خواب کو حقیقت بنایا بلکہ تمہارے دشمن کو بھی بدل دیا۔ یہ برتن ہمیشہ کے لیے تمہارے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ مہرالنساء کی بادشاہت میں خوشی لوٹ آئی۔ زندہ برتن ہر طرف خوشی اور سکون پھیلانے لگے۔ شہزادی کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی گئی کہ محبت اور قربانی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سبق: محبت اور قربانی ہمیشہ کامیابی لاتی ہے۔ انسان کی تخلیق اس کے دل کی عکاس ہوتی ہے۔ ظلم کا جواب محبت سے دینا دشمن کو بدل سکتا ہے۔